السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق سنن ترمذی سے ہے، صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب، اور اس کی حدیث نمبر 2133 ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ تقدیر سے ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سنیے، عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر۔ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور مسئلہ تقدیر میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی اختلاف ہو رہا تھا، کوئی ایک دلیل دے رہا تھا، کوئی دوسری دلیل دے رہا تھا۔ مسئلہ تقدیر میں باقاعدہ تنازع ہو رہا تھا، یہ نہیں کہ کوئی دینگا مشتی اور لڑائی شروع ہو گئی، مطلب یہ کہ اختلاف ہے، اور اختلاف کے اندر باقاعدہ دونوں طرف سے یعنی ہر طرف سے دلائل کی بھرمار ہو رہی تھی، تو اس کا نام تنازع ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو جھگڑے سے مراد لیا جاتا ہے جیسے اردو میں کہ ہم نے ایک دوسرے کو قسم ماننے شروع کر دی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی مجلس تھی، اور صحابہ کی مجلس میں مسئلہ تقدیر پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ حد سے زیادہ گفتگو ہو گئی، اور مسئلہ تقدیر میں ہمارا آپس میں تنازع ہو گیا، دلائل کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے صحابہ تو مسئلہ تقدیر کے اوپر آپس میں الجھ رہے ہیں، یہاں تنازع کا لفظ، ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی بات کہ ٹرانسلیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک سے دوسری زبان میں، یہاں لفظ الجھنا بہتر ہے۔ تنازع کا کیا کہتے ہیں مطلب اردو میں الجھنے سے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، کہ تاکہ اس میں وہ دینگا مشتی جو ہوتی ہے، کسن شسن، یہ چیز نہ آئے۔ ہم مسئلہ تقدیر میں باہم الجھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور جب آپ نے ہمیں مسئلہ تقدیر میں الجھتے ہوئے دیکھا، یہ فوکس کرنا ہے کیونکہ اسی پہ ساری حدیث کی تشریح منحصر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہمیں مسئلہ تقدیر میں الجھتے ہوئے دیکھا تو فغضب، آپ غضبناک ہو گئے، آپ کو جلال آ گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ کتنے غصے میں؟ سنیے، حتی احمر وجہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ کتنا سرخ ہو گیا یہ بھی سنیے، حتی کأنما فقع فی وجنتیہ حب الرمان وفی روایت الرمان، اتنا سرخ ہو گیا کہ گویا آپ کی دونوں گالوں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اتنے سرخ ہو گئے، ایسا لگا جیسا کہ آپ کی دونوں گالوں پر، آپ کے دونوں رخسار مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اتنے سرخ ہو گئے آپ۔ اللہ اکبر۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابی ھذا امرتم، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو، آپس میں مسئلہ تقدیر میں الجھو، اس کی حد سے زیادہ گہرائی میں چلے جاؤ؟ کیا اس کا تمہیں حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا کہ تم مسئلہ تقدیر میں حد سے زیادہ الجھ پڑو؟ اللہ اکبر۔ ام بہذا ارسلت الیکم، یا میں تمہاری طرف اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم مسئلہ تقدیر میں الجھ پڑو؟ یعنی آپ نے دو جملے ارشاد فرمایا، اور دونوں جملے یہ سخت استنکار، یعنی شدید جو چیز سامنے پیش آ رہی تھی، الجھنا، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ دونوں جملے ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ کیا تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تمہیں اس کا حکم دیا گیا کہ تم الجھو، یا میں تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم مسئلہ تقدیر میں الجھو؟ اللہ اکبر۔ انما ہلک من کان قبلکم، سنو تم سے پہلی جو امتیں ہلاک ہوئیں،
گمراہ ہوئیں، راہ حق سے اتر گئیں، اور پھر آخر ہلاکت کے گڑھے میں گر گئیں۔ یا ہلاکت کا لفظ ان تمام معنوں کا احاطہ کرتا ہے کہ منحرف ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، اور پھر انحراف اور ضلالت کا انجام ہلاکت ہے۔ ٹھیک، تم سے پہلے امتیں ہلاک ہوئیں، منحرف ہوئیں، ضائع ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، جب انہوں نے اس مسئلہ تقدیر میں تنازع کیا، حد سے زیادہ الجھ پڑے۔ حین تنازعوا فی ھذا الامر عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تم پر یہ حکم لازم کرتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر میں باہم الجھا نہ کرو۔ یعنی عزمت علیکم، اوجبت علیکم، اکدت علیکم، اقسمت علیکم، اللہ اکبر، میں تم پر لازم کرتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تاکیدی طور پہ تمہیں کہتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر میں تم نے آپس میں الجھنا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، مسئلہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے، تو اس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے۔ تو اللہ کی صفات میں وہاں تک جانا چاہیے جہاں تک ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات و صفات میں وہاں تک سفر کرنے کی کوشش کریں جہاں ہماری ضرورت بھی نہیں، جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کی ذات ہے، کافی ہے نا، اب یہاں ہم دیدار نہیں ہو سکتا، ہم پیچھے پڑ جائیں، نہیں ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ پاگل پن۔ اسی طرح یہ دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں، اور جنت میں بھی دیدار کتنا ہوگا؟ جیسے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، دیدار ہونے کے باوجود ہم اللہ کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی کیا احاطہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی حقیقت تک پہنچا نہیں جا سکتا، دیدار ضرور ہوگا۔ بس جنت میں بھی دیدار کی حد تک ہم اللہ کی ذات تک پہنچیں گے۔ یہی مسئلہ صفات کا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح نہج پر ڈالنے کے لیے، جو اللہ کی صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، وہ ایک حد تک جانا ہے بس۔ اس سے زیادہ غور و خوض جہاں ہماری ضرورت ہے ہی نہیں اور جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ چیز گمراہ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ صفت ہے، یہ علم تقدیر ہے، تو علم اللہ کی صفت ہے، تو علم تقدیر اللہ کی صفت ہوئی نا۔ تو یہاں بھی ایک حد تک جائیں گے، کس حد تک؟ جس حد تک ہماری ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ ہماری ضرورت بس یہاں تک پوری ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ اپنے علم کے زور پر آنے والے مستقبل کے واقعات کو بھی جان لیتا ہے، اور جاننے سے ہم مجبور نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں اس سے پہلے نشست میں بتا چکا ہوں، ایک استاد اپنے تجربے کی زور پر پہنچ جاتا ہے کہ فلاں شاگرد ہیرو ہے، فلاں زیرو ہے، تو استاد کا تجربہ شاگرد کو مجبور نہیں کرتا کہ شاگرد لکھے سر آپ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے ایگزامینیشن میں، میں نے امتحان میں زیرو لینا، لہٰذا میری غلطی کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے تو یہ بھی ہمیں حقیقت سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ کا علم مجھے اور آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ ہم گناہ کریں، مجبور نہیں کرتا کہ ہم نیکی کریں۔ اللہ کو اپنی خالقیت کی بنا پر پہلے سے پتہ ہے کہ میرے فلاں بندے نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس یہاں تک ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تقدیر کی۔ اب اس سے زیادہ تقدیر میں الجھنا یہ منع ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی خدا، چونکہ تقدیر کا تعلق خدا کی صفات سے، خدا کی صفات تک پہنچے ہی نہیں جا سکتا، لہذا تقدیر میں بات ہی نہ کرو۔ اس سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بات توازن کے اندر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تقدیر کے حوالے سے افراط و تفریط ہے، سمجھ آئی؟ ایک طبقہ وہ ہے جو تقدیر کے اندر اتنا گھسنا چاہتا ہے، نہ وہ گھس سکتا ہے نہ اس کی وہ ضرورت ہے، اور ایک کیا کہتا ہے، نہ تقدیر میں بات ہی نہ کرو۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ اعتدال ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ وہ اعتدال کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر کا تعلق جہاں تک ہمارے ایمان سے ہے، اطمینان سے ہم ضرور جائیں گے، بلکہ اس کا ہمیں حکم ہے۔ بھائی یہ دینی امور سے تعلق ہے نا، تو دین کو سیکھنا ہے، خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرنی، یہ ہمیں حکم ہے۔ ہم اس حد تک جائیں گے جس حد تک ہماری ضرورت ہے، وہ میں آپ کو ضرورت بتا چکا ہوں، بس بات اتنی ہو گئی۔ اب اس میں فلسفیانہ موشگافیاں کرنا،
اس میں الجھنا، خواہ مخواہ کے سوال و جواب کو ریدنا، یہ غلط ہے، یہ تنازع ہے، یہ الجھنا ہے، شریعت میں یہ منع ہے۔ وگرنہ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے مسئلہ تقدیر کو جتنا سمجھنا، جس حد تک سمجھنا چاہیے اس حد تک سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ایمان صحیح بیٹھے، اطمینان ہو۔ ہمارا ایمان کوئی ایسا اندھا ایمان نہیں ہے کہ دل مطمئن نہ ہو اور ہم آنکھیں بند کر دیں، نہیں، ہمارا ایمان سمجھ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عقل اس لیے دی ہے کہ ہم وحی کو سمجھیں اور اس حد تک سمجھیں جس حد تک ہمیں اجازت ہے۔ تو یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ ایک رویہ مسئلہ تقدیر میں حد سے زیادہ الجھنا، جہاں ہماری ضرورت ہی نہیں اور جہاں تک ہماری پہنچ بھی نہیں، اور ایک یہ کہ نہیں مسئلہ تقدیر میں بات ہی نہ کرو، بالکل بات ہی نہ کرو۔ یہ دونوں غلط ہیں، اعتدال درمیان میں ہے۔ بس وہ یہ ہے کہ تقدیر کو وہاں تک سمجھنا جہاں تک ہمیں ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت اس حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اور اللہ کو اپنی خالقیت کی وجہ سے پہلے سے علم ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا قرآن کریم میں، الا یعلم من خلق، بھلا وہ بھی نہ جانے جو خالق ہو۔ اللہ نے اپنے علم پر اپنی اپنی خالقیت کو، خالق ہونے کو بطور دلیل پیش کیا، اور یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ کوئی چیز بناتا ہے، گارنٹی وارنٹی دے رہا ہوتا ہے، تو گارنٹی وارنٹی کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ کی پروڈکٹ ہے، یہ میرے کارخانے میں تیار ہوئی ہے، لہٰذا اس کی گارنٹی وارنٹی میں ہی دے سکتا ہوں۔ ہونڈا والے کار تیار کرتے ہیں تو اس کی جو ڈائریکشن کی کاپی ہوتی ہے، کیا وہ ٹوٹے والے دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہونڈے والے ہی دیتے ہیں۔ جس نے گاڑی تیار کی ہے اس گاڑی کے متعلق ہدایات، جو ہدایت نامہ ہوتا ہے، وہ اسی گاڑی والے دیتے ہیں، نہ کہ کوئی اور دیتے ہیں۔ بس کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے گاڑی تیار ہوئی ہے، یہ پروڈکشن ہماری ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہم ہی آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اگر انسان دو قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا انسان کا علم اس حد تک جا سکتا ہے، تو وہ اللہ جس نے عدم سے وجود میں دیا ہے کہ اس کے علم کی کیا حدیں ہوں گی؟ اس کے علم کی تو حدیں ہی نہیں ہے بھائی، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے تقدیر کے حوالے سے دونوں رویوں سے بچ کر، دو انتہائی رویوں سے بچ کر جو اعتدال کا رویہ ہے اس پر آئیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے لیے جس حد تک مسئلہ تقدیر کو سمجھنا چاہیے وہ ضرور سمجھنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوریدنا نہیں چاہیے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آپ الفاظ دیکھیں کہ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، ہم مسئلہ تقدیر میں الجھ رہے تھے، تو آپ نے اس الجھنے پر نکیر فرمائی کہ خبردار الجھنا نہیں ہے بس۔ اور آپ نے جو آخر میں جو وعدہ لیا اب صحابہ سے کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تم پر یہ لازم کرتا ہوں، کیا؟ اللہ تنازعوا فی، مسئلہ تقدیر میں الجھنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا تم نے مسئلہ تقدیر کا ضروری حد تک علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ کہا الجھنا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو مسئلہ تقدیر سمیت تمام دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات رہ گئی جو ہو تو گئی تھی، لیکن اس کی طرف زیادہ میں نے فوکس کر کے بات نہیں کی، وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ گمراہ ہو گئیں اور ہلاکت کے گڑھے میں گری، اس کی بہت بڑی وجہ مسئلہ تقدیر میں الجھنا تھا۔ یہ وارن کیا اللہ کے نبی نے کہ تم بھی ایسے ہی کرو گے تو پہلی امتوں کا تمہارا حال ہوگا، اور ہم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ تقدیر میں عموماً وہ الجھتا ہے جس کو پیشاب پخانہ تک شریعت کے مطابق کرنا نہیں آتا، جس کو وضو کے مسائل نہیں آتے، وہ تقدیر میں الجھتا ہے، اپنے سوالات پیش کرتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے علماء کی بھی ایک تعداد مسئلہ تقدیر کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے بڑوں نے مسئلہ تقدیر پر جو بات کی اس میں انہوں نے فلسفیانہ موشگافیاں کی ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنے بعض بڑوں کو، کتابوں میں دیکھا کہ تقدیر پر بات کرتے ہوئے فلسفیانہ موشگافیوں پر اتر آتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کے متعلق بھی میرا ذہن کھول رکھا ہے، میں بہت مطمئن ہوں اس حوالے سے
تو علماء بات نہیں کرتے. علماء کو اس حد تک بات کرنی چاہیے کہ اگلے کو تشفی ہو جائے اور یہ بتانا چاہیے اس سے آگے سرحد نہیں ہے, اور جہاں تک حد ہے وہاں تک بندہ سمجھ جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. خود الحمدللہ میرے بارہا تجربات ہیں کہ میں ہائی کورٹ جیسے اسٹیج کے اوپر مسجد میں جہاں سامعین بہت انٹلیکچوئلز ہیں, اسی طرح یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے میرے تجربات رہے ہیں, باقاعدہ UET میں پڑھاتے ہوئے میری ایک طالبہ باقاعدہ تقدیر پر بات کرنے کے بعد وہ میرے غالباً آفس میں آئی, کہا سر شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا یا لیکچر, کہ مجھے اس آس پاس یہ الفاظ ہیں, مضمون شاید میں بھول نہ جاؤں, جھوٹ نہ ہو جائے, کہ سر پہلی مرتبہ مجھے تقدیر کے بعد سمجھ آئی ہے. اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی میرے ایک نوازی ساتھی نے کہا جی پہلی دفعہ مجھے تسلی ہوئی تقدیر کے حوالے سے. علماء کا فرض بنتا ہے کہ جہاں تک عوام کی ضرورت ہے تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے, وہ تقدیر کو سمجھائیں ضرور. پہلے خود سمجھیں, محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو, پھر اس کے دائرے لگا دیں, اس دائرے میں تقدیر کو سمجھا دیں, اور بالکل ہاتھ پاؤں اٹھا کے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی, تو گمراہی کے دروازے کھلیں گے. زیادہ بات کرنے سے بھی گمراہی کے دروازے کھلیں گے, بات نہ کرنے سے بھی گمراہی کے دروازے کھلیں گے. بس وہاں تک کریں جہاں تک شریعت کی اجازت ہے اور ہماری ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.